ایک دور ہے مسلمانوں کی مکی دور، اور ایک دور ہے مسلمانوں کی مدنی دور۔ مکی دور میں یہ تھا کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اپنے دشمن کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور ظلم بھی ایسے ظلم کہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ ظلم بھی ایسے ظلم کہ امام الانبیاء بیت اللہ کے اندر اگر نماز بھی پڑھے تو وہاں بھی محفوظ نہیں۔ ظلم تو ایسے ظلم کہ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے بنا دیے گئے۔ ظلم بھی ایسے ظلم کہ ابو بکر کو مار مار کر زخمی کر کے بے ہوش کر دیا تھا۔ ظلم بھی ایسے ظلم کہ امام الانبیاء کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ظلم بھی ایسے ظلم کہ تیل کے تپتی ہوئی ابلتی ہوئی کڑھائیوں کے اندر صحابہ کو ڈالا گیا، اور ظلم بھی ایسے ظلم کی زندگی میں ان کی پسلیاں توڑ دی گئی، ان کے آنکھیں نکال دی گئی، لیکن بدلے کی اجازت نہیں ہے، برداشت۔ لیکن جب سر سے پانی گزر گیا اور ظالم ظلم کر کے انتہا تک پہنچ گیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ جب صحابہ مدینہ کے اندر چلے گئے، حضور مدینہ پہنچ گئے، تو مدینہ میں ابتدائی حالات یہ ہے کہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، رہنے کے لیے ذاتی جگہ نہیں ہے۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہائش اختیار کرتے ہیں۔ مدینہ کے عیسائی اور منافقین آپ کے دشمن ہیں، وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ہجرت کے دوسری سال ایک واقعہ پیش آیا۔ اسی واقعہ کے پس منظر پر مسلمان اور کفار کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، اور یہ بدر کا مقام تھا۔ مسلمانوں اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلا معرکہ تھا باضابطہ۔ جو جنگ ہوئی، جو لڑائی ہوئی، عجیب منظر یہ ہے کہ جب مکہ سے مسلمان چلے گئے، تعداد 42 ہے، 1-2 سال کے قلیل عرصے میں حضور علیہ السلام نے محنت کر کے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں تک جب دعوت پہنچائی، بات پہنچائی، تو 313 مسلمان بن گئے تھے۔ وہ مسلمان جن کو لڑائی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، مسلمانوں نے کہا، حضور علیہ السلام نے کہا، اگر اس قافلہ کو روک کر ان سے مال لیا جائے اور اس مال کو غنیمت کے طور پر رکھا جائے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ لہذا حضور علیہ السلام
نکل گئے اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ ابو سفیان کسی طریقے سے بچ کر مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل کے علم میں جب بات آتی ہے تو ابو جہل لعین غصے سے لال پیلا ہو کر فوجوں کو تیار کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے صفحہ ہستی سے نکل پڑا ہے کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ابو جہل نے تقریباً 1000 کا دستہ لشکر تیار کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے نیت سے مکہ سے نکلتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا ابو جہل واپس آ جائے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم جا رہے ہیں، وہاں جو فوج ہماری ساتھ ہے ان کی ضیافت ہوگی، وہاں ہم خوشی کے پرچم لے آئیں گے، فتح کے پرچم لے آئیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے واپس آئیں گے۔ لیکن انسان کی ہر تدبیر پر اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی تدبیر کیوں نہ بنائے، لیکن جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے وہی غالب آتی ہے۔ لے کر بدر کے میدان میں پہنچا۔ یہاں حضور علیہ السلام کو علم ہوا کہ کافر لڑائی کی نیت سے، جنگ کی نیت سے آ چکے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر لیا تاکہ مشورہ کیا جائے کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے جب بات کر دی، سیدنا صدیق اکبر جو وفاؤں کا بادشاہ ہے، سیدنا صدیق اکبر جو صداقت کے نمبردار ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول، ہم نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ عمر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، تم ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو، ہم سے پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، ہم حضرت موسیٰ کی امتیوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا جہاد کے لیے تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم جانو تمہارا رب جانے، ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ جہاں حکم آپ کا ہوگا جان ہماری ہوگی، اشارہ آپ کا ہوگا جان ہماری حاضر ہوگی۔ حضور نے فرمایا مقداد تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اور حضور کا منشا تھا کہ انصار جنہوں نے ہمیں خطوط لکھے تھے، جو ہمارے ساتھ وفاؤں کے دعوے کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں بڑے فخر کے طور پر بلایا تھا مدینہ، ان کا امتحان لیا جائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اگر ہمارا امتحان لیتے ہیں تو فرمایا اللہ کے رسول، اگر تم لڑائی کے لیے نکلے ہوگے، تمہارے سامنے ہم ہوں گے، پیچھے ہم ہوں گے، دائیں ہم ہوں گے، بائیں ہم ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اگر حکم آپ کا ہوگا ہم آگ کے اندر بھی کودنے کے لیے تیار ہوں گے، حکم آپ کا ہوگا دریاؤں کے اندر بھی کودنے کے لیے تیار ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، گھبرانا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب سعد بن معاذ کی جو گفتگو سنی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کھل چکا تھا۔